الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن الی آخر الآیہ وقال علی مقام الآخر وعاشروہن بالمعروف آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے زوجین کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی تھی، اور ان باتوں کو گوش گزار کرنے کا جو اصل مطلب تھا، مقصد تھا، مدعا تھا، وہ یہ تھا کہ دور جدید میں اور دور حاضر میں جس میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس میں باکثرت ہمیں بروکن فیملیز یعنی ٹوٹے ہوئے خاندان، ان کا تصور دن بدن اور روز بروز بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے زوجین سے ہی ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، ایک گھر کی ابتدا ہوتی ہے، اور اگر یہی سلسلہ درمیان میں منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے اور طلاق یا خلا کی وجہ سے ختم ہو جائے تو اس کے اثرات صرف ان دو شخصیات پر نہیں پڑتے بلکہ ان کے متعلقہ تمام احباب یعنی دو خاندان، اور اگر آگے ان کی ہاں اولاد ہو چکی ہو تو پھر وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، نسلوں تک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے زوجین کے حقوق کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ کوشش کر کے آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ زوجین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیت تھی اس کی تفسیر میں لباس کی جو خصوصیات ہیں اس کے تناظر میں زوجین کے رشتے کو بیان کیا تھا کہ لباس کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ عیوب کو چھپاتا ہے، حسن کو بڑھاتا ہے، سردی اور گرمی میں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو کس طریقے سے زوجین کو بالکل اسی کی مثل ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، محاسن کو بتانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل اوقات اور لمحات میں ایک دوسرے کا ممد اور معاون بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے کی تھی، اور آج انشاءاللہ کچھ ذمہ داریاں جو خواتین کی ہیں وہ بھی، اور پھر جو حضرات کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ جہاں تک زوجین میں سے عورت کی ذمہ داریوں کی بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ہمارا جو ویڈیو ہے یہ خواتین تک جاتا ہے، اور باکثرت خواتین اس کو سنتی بھی ہیں اور اس حوالے سے اپنے معاملات کی اصلاحات بھی کرتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عورت کی اولین ذمہ داری نکاح کے بعد جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بات کو پھر سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عورت کی اولین ذمہ داری جو نکاح کے بعد ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، وہ اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، سب ثانوی اور ثالثی حیثیت کی چیزیں ہیں۔
اگر کوئی عورت اپنے بنیادی وظیفے سے غافل ہے، بنیادی ذمہ داری سے غافل ہے، اور وہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کرے، تو یاد رکھیں اس کے سارے دیگر معاملات وہ ثانوی اور ثالثی حیثیت کے ہو جاتے ہیں، جس کے نہایت ہی منفی اثرات ہیں جو خاندانی نظام کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور یہ وہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس سے دور جدید کی جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں وہ بہت حد تک غافل ہوتی جا رہی ہیں، اور بالخصوص یہ جو مغرب کی طرف سے جو این جی اوز کی بھرمار ہمارے معاشرے میں کی گئی ہے، اور اس کے اندر نئی نئی اصطلاحات لائک میرٹل ریپ، اس کو انٹروڈیوس معاشرے میں کرایا گیا ہے، تو جتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں اس مسئلے میں سب سے زیادہ غفلت کا شکار وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس بات کو یہ مطلب آپ اصطلاح تو دیکھیں نا، کتنی گری ہوئی اصطلاح ہے، کتنی گھٹیا اصطلاح ہے میرٹل ریپ۔ بھئی جب آپ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی، جب آپ کا کسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو پھر ریپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریپ تو نعوذ باللہ من ذالک اس بات کا نام ہے کہ کوئی شخص آپ کے اوپر اس طریقے سے زبردستی کرے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام اخلاقی حدود کو پامال کر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ لیکن جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ نے خود نکاح کے اندر اس کی نکاح کی قبولیت کے ساتھ اس کو اپنے اوپر اختیار تامہ عطا فرما دیا ہے، تو اس کے بعد یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یہ ریپ ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کا جملہ ہے جو کہ مغربی تہذیب سے اخذ کیا گیا اور آج ہماری این جی اوز میں بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو کورٹس میں میٹر چل رہے ہیں اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے، جو کورٹ میں طلاقوں کے معاملات چل رہے ہیں اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس گھٹیا اصطلاحات کی بنیاد پر زوجین کے رشتوں کو باقاعدہ توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کی شادی کے بعد اولین ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر وہ اس میں غافل ہے تو بے شک بہت اچھا کھانا پکاتی ہو، اگر وہ اس میں غافل ہے تو بے شک بہت اچھے کپڑے دھوتی ہو، یہ سارے کام ماسیاں کر سکتی ہیں، مطلب پیسے دے کے ماسی رکھ لے گا اس کام کے لیے۔ آپ کو جس کام کے لیے نکاح کر کے گھر میں لایا گیا ہے وہ کپڑے دھونے کا کام نہیں ہے، وہ کھانا پکانے کا کام نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والوں کی دیکھ بھال نہیں ہے۔ بنیادی کام یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کریں۔ جب آپ یہ کام احسن طریقے سے کر لیں گی تو باقی ساری چیزیں ثانوی اور ثالثی ہیں، اس کو باہم رضامندی کے ساتھ احسن طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اس پر ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے رجوع کرے اور اس کی بیوی ناراضگی کے ساتھ اپنے چہرے کو موڑ کر بستر پر سو جائے، تو ساری رات اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اس کا شوہر اس کے اس عمل پر ناراض رہتا ہے اس وقت تک اللہ اور اس کے ملائکہ اس عورت سے ناراض رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو بردبار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں تک یہ بات آسان طریقے سے پہنچائیں، اور جو خواتین ہمارے پیغام کو سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی دیگر بہنوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے جس کے اندر غفلت ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر مرد کے دل سے عورت کی محبت کم ہوتی ہے، اور اس کے نتائج پھر اختلافات اور جھگڑے اور فساد کی صورت میں نکلتے ہیں اور خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی یہ ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو ہر حال میں راضی رکھے، ہر حال میں راضی رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم میں پس و پیپ پڑ جائے اور وہ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کو صاف کرے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ذرا آپ لیول تو دیکھیں ایکسٹریمزم کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رشتے کی اہمیت کو کس بلند ترین درجے پر جا کر بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ عورت پر اطاعت اس لیول کے اوپر لازم ہے کہ اس کے شوہر کے جسم میں پس و پیپ پڑ جائے اور وہ اس کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، اس کے باوجود اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور دوسری روایت جو مشہور آپ نے سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی عورت کو اس بات کی اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں اس کو اجازت دیتا کہ پھر وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ عورت پابند ہے ہر حال میں اس کو راضی رکھے۔ اسی لیے عورت کو شرعی تعلیمات کے مطابق اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلے،
اس مسئلے میں ہماری بہنیں بہت غفلت کرتی ہیں. عورت کو کسی صورت اجازت نہیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلے. حدیث میں ہے کہ اللہ اور فرشتے اس وقت تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی اور لوٹ کر واپس نہیں آ جاتی. تو اس کو پابند ہے اجازت لے کر نکلے. عورت پابند ہے شرعی حدود اور تعلیمات کے مطابق کہ اس وقت تک نفلی روزہ نہ رکھے جب تک اس کا شوہر اس پر راضی نہ ہو. اور حدیث میں کہ اگر اس نے نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھا تو قیامت کے دن وہ پیاسی اٹھائی جائے گی, یعنی یہ نفلی روزہ الٹا اس کے گلے پڑ جائے گا, اس کو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پابند ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے صدقہ نہ کرے. اگر اس نے صدقہ کیا تو شوہر کو اجر مل جائے گا لیکن عورت گناہگار ہو جائے گی کیونکہ اس نے بلا اجازت اس کے مال میں تصرف کیا ہے. اور اسی طرح شرعی تعلیمات کے مطابق عورت پابند ہے کہ ان لوگوں سے اپنا میل جول نہ رکھے جس کے میل جول سے اس کا شوہر منع کرتا ہے یا اس بات کو ناپسند کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا اور بڑی حیران کن حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک خاتون, ان کے شوہر نے, وہ اس طرح کا گھر تھا کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں بالائی منزل یعنی فرسٹ فلور, اس کے اوپر وہ خاتون تھی. ان کے شوہر کسی سفر کے اوپر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں آپ نیچے تشریف نہیں لائیے گا, اوپر ہی رہیے گا. وہ یہ ذرا سختی سے بات کہہ کر تاکیدن چلے گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان خاتون کو یہ پتہ لگا کہ ان کے والد محترم کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کی طبیعت بگڑ گئی, علیل ہو گئے. تو آپ نے, خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ میرے شوہر مجھے تاکید کر کے گئے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلنا, بالائی منزل سے نیچے نہیں آنا, اور والد محترم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے, تو کیا مجھے اجازت ہے میں ان کو جا کے دیکھ لوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے شوہر کی اطاعت لازم ہے, تم اپنی جگہ پر رہو, ہاں دعا کرو. کچھ وقت گزرا, ان کو خبر پہنچی والد محترم کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پھر پیغام بھجوایا, فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کی, میں نہیں گئی, لیکن اب تو باپ کا انتقال ہو گیا, آخری مرتبہ اس کو دیکھنا ہے, تو کیا مجھے اجازت ہے اب چلی جاؤں؟ امام غزالی لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے شوہر کی اطاعت لازم ہے, اس نے تمہیں منع کیا تم پابندی کرو, وہیں رہو. والد محترم کی تدفین ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کچھ وقت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک نمائندہ خاتون کے گھر بھیجا اور فرمایا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اس اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تیرے والد محترم کی بخشش فرما دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, عورت اگر والد محترم کے پاس چلی جاتی تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تیمارداری کرتی, کچھ خدمت کرتی, کچھ محبت کے بول بولتی, یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے یا والد کی بخشش اور مغفرت ہو گئی یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کو اس حد تک اپنے امور خاندانی میں محتاط رہنا چاہیے اپنے شوہر کے احکامات اور ان کی طرف سے دی گئی جو بھی نصیحت ہیں ان کی پابندی کرنے کا, کہ اگر اس قسم کے حالات بھی پیدا ہو جائیں تو وہ ان کی اطاعت کریں. بے شک شوہر اپنی کسی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی غلط فیصلہ بھی سنا رہا ہے تو عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی, لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے خود آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی, اور جس سے متعلقہ امور ہے اللہ اس کے حال کے اوپر بھی آپ کی اس اطاعت کی وجہ سے کرم فرما دے گا. تو یہ وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو کہ خواتین کو ہمہ وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے کہ نکاح کے بعد آپ پابند ہوتی ہیں اپنے شوہر کی, تو ایک اس کے ایمان کی حفاظت, دوسرا اس کے مال کی حفاظت, تیسرا اس کی اولاد کی حفاظت, ساتھ میں اس کی عزت کی حفاظت. یہ ساری ذمہ داریاں اب آپ کے ذمہ آ جاتی ہیں, تو آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے. بصورت دیگر حالات وہی ہوتے ہیں جس کی طرف میں نے گفتگو کی ابتدا میں اشارہ کیا کہ پھر جب شوہر کے دل سے آپ کی محبت اور عزت کم ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا, پھر آپ اس کا خیال نہیں رکھتی. وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو چنگاری سے وہ آگ بنتی ہے, اور پھر فیملیز جو ہیں وہ بروکن ہو جاتی ہیں, ٹوٹنے کی سٹیج تک چلی جاتی ہیں. دوسری طرف جہاں تک شوہروں کی ذمہ داری کی بات ہے, اس میں بھی ہمیں بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے مرد بھی کئی معاملات میں کئی امور میں غفلت کرتے ہیں. عورت کے نان اور نفقہ اور سکنا یعنی اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش, یہ شوہر کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو فراہم کرے. وہ جس عورت کو بھی اپنے نکاح میں رکھتا ہے, چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں, بہر دو صورت,
شوہر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ عورتوں میں عدل بھی کرے گا، ان کے نان نفقہ اور سکنا کا خیال کرے گا، اور اس کے اندر جو بہتر رویہ قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے اعتدال کا رویہ. کیونکہ ہمارے ہاں اس کی بھی تعبیر بڑی عجیب و غریب کی جاتی ہے. وہ ہمارے یہاں نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب نان نفقے اور سکنا سے مراد یہ کہ ہر عورت کو جو ہے نا 500 گز کا گھر دیا جائے گا اور ڈیفینس میں 1000 گز کی کوٹھی بنا کے دی جائے گی. اس سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرائیویسی کے لیے ایک بہتر کمرہ اس کو میسر کیا جائے جہاں پہ وہ رہائش اختیار کرے، اور جو کھانا شوہر کھاتا ہے وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. اگر اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے تو اس حیثیت سے کرے، اور اگر معاشی طور پہ کمزور ہے تو ایسا نہ کرے کہ خود اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو کمتر کھلائے، یا خود اچھا لباس پہنے اور بیوی کو کمتر پہنائے. ایسا نہ ہو، بلکہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جو اس کی حیثیت ہے اسی حیثیت سے اپنی بیوی کو بھی ڈیل کرے. اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں دو طبقے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی ایک طبقہ تو وہ ہے جو رچ کلاس ہے، یعنی ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بیٹھانا پسند کر لیتے ہیں لیکن کسی کم درجے والے آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتے. کس بنیاد پر؟ کہ جی اس کا ذاتی گھر نہیں ہے. اور بھائی یہ کوئی کرائیٹیریا شریعت میں نہیں ہے کہ گھر نہیں ہے تو شادی نہیں کریں گے آپ بیٹی کی. ٹھیک ہے نا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بچی ایک دوسرے کو پسند کر رہا ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی پسند کر رہا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں اس کی طرف سے معاملات آتے ہیں جی اس کا اپنا گھر نہیں ہے یا اس کے پاس گاڑی جو ہے اس لیول کی نہیں ہے. میں سن کے حیران ہو گیا کہ اس بات کے اوپر رشتہ ختم کر دیا گیا کہ وہ ہمارے گھر لینڈ کروزر میں نہیں آئے تھے بلکہ کرولا گاڑی میں آئے تھے، تو ان کا تو اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آپ لیول تو چیک کریں. تو یہ آپ کی جو رچ اور ایلیٹ کلاس ہے اس کا اتنا دماغ خراب ہے کہ اس نے معاشرے کا تمام توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے اپنی ان عیاشیوں اور ان حرکتوں کی وجہ سے. حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی بھی شخص شرعی تعلیمات کے مطابق ایک احسن زندگی گزارتا ہو، اخلاقیات میں بہتر ہو، دیندار ہو، اور لڑکی سے اس کا کف ملتا ہو اس معاملے کے اوپر کہ وہ کف میں یہ ہو کہ جو بنیادی خاندانی اوصاف ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. غیر کف میں یقیناً لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جو لڑکی کا ولی ہے وہ غیر کف میں بھی اگر نکاح کروائے گا اور لڑکی اس پر راضی ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں وہ نکاح بھی منعقد ہوتا ہے. بہرحال تو ایک طرف تو یہ رچ اور ایلیٹ کلاس ہے، دوسری طرف جو ہمارا لوور مڈل طبقہ ہے یا ہماری لوور کلاس ہے، اس کے جو کیسز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ وہ خود تو ذمہ داری اٹھانے سے بالکل غافل ہے. مطلب اس کی حالت یہ کہ اس کے بچے رلتے پھر رہے ہیں، بیوی تکلیفوں میں، اور یہ اتنا نکما انسان ہوتا ہے کہ جا کے نوکری تک نہیں کر رہا ہوتا. اور جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ گھر میں خرچہ کیسے ہوگا تو بیوی کو اس بات کے اوپر پابند کرتا ہے کہ جا کر اپنے میکے سے کچھ لے کر آؤ، اپنا بھائی سے پیسے مانگ کر لاؤ، اپنے ماں باپ سے پیسے مانگ کر لاؤ، اپنی بہن سے جا کے پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ گھر کا خرچہ چلے. یہ اتنا بےغیرت آدمی ہوتا ہے جو اپنی اولین ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے، جو نان نفقہ اور سکنا کی ذمہ داری شریعت مطہرہ نے اس پر لازم کی ہوئی ہے. تو یہ باکثرت کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ صاحب وہ لڑکی بیچاری رو رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ کس طریقے سے اپنی سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ خود تو میرے خرچے اٹھانا بہت دور کی بات مجھے پابند کرتا ہے کہ میں جا کر اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر آؤں اور اس کو بھی کھلاؤں اور اس کے بچوں کو بھی پالوں. اور ایک دو کیسز تو میرے پاس اتنے حیران کن آئے کہ وہ صرف اپنے اور اپنے بچوں کا خرچ نہیں لے رہا تھا بلکہ اپنی ماں اور اپنی ان بہنوں کا جو کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ان کا خرچہ بھی اپنی بیوی سے وصول کرتا تھا. تو عجیب و غریب ایک معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے نا وہ دونوں طبقوں میں، اپر لیول کلاس پہ الگ قسم کے مسائل ہیں، لوور کلاس کے اندر بالکل الگ مسائل ہیں. تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کا اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کے سکنا کا، اس کی رہائش کا خیال کرے، پراپر انتظام کرے، اور کسی صورت اس کو یہ تکلیف نہ دے کہ وہ اس کے مالی معاملات میں اس کے ساتھ معاونت کرے یا اپنے گھر والوں سے جا کر اس کے لیے پیسے مانگ کر لے کر آئے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور ہر حال میں اسی کو پوری کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ، بلکہ شاید اگر آپ یہ کہیں تو یہ جو 2 جمعوں کی ہم نے گفتگو کی ہے شاید اس کی بنیاد یہ مسئلہ بنا کہ کسی خاتون کی طرف سے ایک رابطہ کیا گیا اور پیغام یہ دیا گیا کہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کھانا پینا کپڑا لتا ہر فیسلٹی دی ہوئی ہے، لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا. اور یہ اتنا میجر پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جس کی طرف سے ہمارے اکثر و بیشتر مرد حضرات غافل ہوتے ہیں. اس نے کہا جی ٹائم نہیں دیتا. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہیں اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں کہ ٹھیک ہے دونوں کو نکاح میں لے لو. اس نے کہا نہیں، کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا.
میں نے کہا کوئی اور مسئلہ؟ کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ آفس سے آتا ہے اور اس کے بعد نکل جاتا ہے دوستوں میں, اور رات کے اس پہر واپس آتا ہے جب میں بالکل تھکار کا سو چکی ہوتی ہے, تو وہ گھر آتا ہے, اس کے بعد سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, پھر آفس میں چلا جاتا ہے. اگلے دن آئے گا, پھر اس نے کسی دوست کے ساتھ کھانے کے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, کبھی پکنک کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, کبھی کارڈز کھیلنے کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے. میرے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب ذرا آپ عقل سے اس بات کو سوچیں کہ آپ کی بیوی جو پورا دن گھر میں آپ کی نوکر بن کر آپ کے لیے کپڑے دھو رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, تمام معاملات کر رہی ہے, چاہے وہ تنہا لے رہی ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں, بہر دو صورت اس کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں, اس کے دماغ میں جو باتیں آ رہی ہیں, اگر وہ شوہر کو نہیں سنائے گی تو کس کو سنائے گی؟ اگر وہ میکے میں سنائے گی تو آپ کو برا لگے گا, اگر سسرال میں سنائے گی تو آپ کو برا لگے گا, کسی اور سے کہے گی تو آپ کو اپنی بے عزتی فیل ہوگی, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بیوی کو وقت دے سکیں. نہ آپ کے کھانے ختم ہو رہے ہیں, نہ آپ کی فرینڈ شپس ختم ہو رہی ہیں, نہ آپ کی گیدرنگز ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ رکھیں, بالکل لائف کا پارٹ بنائیں, ہفتے میں 1-2 دن جا سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہفتے کے 5 دن جو عیاشیوں میں گزار رہے ہیں بیوی کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور میرے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, بڑا تلخ جملہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, کہ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے نا تو پھر کوئی دوسرا ٹائم دیتا ہے, اور وہیں پر آ کر پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی. اور میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, مسجد میں بیٹھ کر, ممبر رسول پر بیٹھ کر, میں نے خود سنا ایک این جی او کی ایک خاتون کا انٹرویو آیا, اور اس نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو آر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا there are more than 80% cases of extramarital affairs in this country, Pakistan. 80% سے زیادہ گھرانوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے کیسز چل رہے ہیں اس پاکستان کے اندر. پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, میرا نہیں ہے, میں نے تو آپ کو صرف کال نقل کیا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اس کے الفاظ یہ تھے. کیوں؟ جب آپ ٹائم نہیں دیں گے تو پھر کوئی دوسرا ٹائم دے گا. تو بہتر یہ کہ اپنی عزت بچائیں, اپنے گھر کا ماحول بچائیں, اور اپنے گھر کو تباہ ہونے سے بچائیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنی ازواج کو مکمل ٹائم دیں. صرف کھانا پینا گھر نہیں ہے, اور کھانے پینے اور گھر کی بنیاد پر نکاح نہیں ہوتا, بلکہ اس میں رشتے جوڑتے ہیں, اس میں دلوں کو جوڑا جاتا ہے, اس میں دماغوں کو جوڑا جاتا ہے, اس میں پوری نسلیں بنانی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. حدیث شریف کے مطابق جو ہمیں باتیں ملتی ہیں اس میں یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی باقاعدہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے, ان کے ساتھ باقاعدہ مزاح فرماتے تھے, یعنی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ باقاعدہ ٹائم دے کر ان کے ساتھ کھیل کود کیا کرتے تھے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں, ان کے بارے میں تو یہاں تک حدیث میں آئے کہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ باقاعدہ دوڑ کی, ریس کی, مقابلے فرمایا کرتے تھے, کہ دونوں ساتھ بھاگا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ امی جان جیت گئی تو حضور نے فرمایا ہم اس کا بدلہ لیں گے, اور پھر دوبارہ ریس کی گئی اور پھر حضور جیتے, حضور نے فرمایا اس دن کا حساب میں نے تم سے چکتا کر دیا. مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اس حد تک آپ انٹرٹین فرماتے تھے. اور پھر ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ جب امی جان کا دل کچھ گھبرایا تو آپ کیونکہ کم عمر تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے دروازے پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کھڑے ہوئے, اور سامنے کچھ حبشی کھیل کھیل رہے تھے, تلواروں کے ساتھ کچھ اپنے مخصوص انداز میں کھیل کھیل رہے تھے. تو حضور نے اپنی اوٹ میں لے کر اپنی زوجہ محترمہ کو, یعنی امی جان امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باقاعدہ طور پہ وہ کھیل دکھائے, اور بار بار پوچھتے تھے تمہارا دل بھرا؟ تو آپ فرماتی تھی نہیں مجھے اور دیکھنا ہے. تو آپ پھر کھڑے رہتے, اور حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور امی جان کی تھوڑی مبارک آپ کے اس شولڈر پر رکھی ہوئی تھی. آپ پھر پوچھتے تھے عائشہ دل بھرا؟ تو آپ فرماتی تھی کہ نہیں ابھی نہیں بھرا. اور 3-4 کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ ہاں اب بھر گیا تو حضور نے فرمایا اب تم اندر چلی جاؤ, ان سے کہا کہ تم لوگ بھی چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو اس طرح ٹائم دیا. پھر جو امور خانہ داری ہوتے ہیں اس کے اندر مشاورت, اپنی زوجہ سے مشورہ کرنا, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل میٹرز میں بے شک آپ نہ کریں, بزنس میٹرز میں نہ کریں. حالانکہ حدیث میں تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی, یہ آپ کو بڑی حیران کن حدیث سنا رہا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ کو یہ بات پتا ہوگا کہ صحابہ کرام اس کے اوپر راضی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن نے بھی اس کے لیے جو الفاظ بیان کیے سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ صحابہ کرام اس پہ ایگری نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ مسلمان ڈیفینسو ہو کر یہ صلح کر رہے تھے. تو جب حضور نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو نہر کر لو اور اپنے سروں کو حلق کروا لو, تو صحابہ کرام تذبذب میں تھے, یہ کام کریں نہ کریں, اور خاموشی ہو گئی, نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے پریشان ہوئے، جب اندر تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کو باقاعدہ مشورہ دیا اور مشورہ دے کر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے، ان کے سامنے جا کر اپنا سر حلق کروائیے اور ان کے سامنے اپنے جانور کو نہر کر دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ کون اپنا سر حلق نہیں کراتا، کون نہر نہیں کراتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ کرام کے سامنے اپنا سر حلق کرایا، اپنے جانور کو نہر کرایا، تب صحابہ کو پتہ لگ گیا اب ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں، جب اللہ کے رسول نے کر دیا تو سب نے حلق کرایا اور جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو کتنا سیریس ریلیجیس میٹر تھا، اس میں حضور نے اپنی زوجہ کے اس مشورے کو قبول کیا۔ تو امور خانہ دانی جو عموماً ہوتے ہی خواتین سے متعلقہ ہیں، اس کے اندر ان سے مشاورت کرنا، ان کی رائے کو لینا، بے شک ہمیشہ رائے قبول نہیں کی جاتی اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ہمیشہ بھی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن کم از کم ان کی رائے پوچھنی چاہیے، ان سے اظہار رائے کروانا چاہیے تاکہ ان کو لگے کہ اس گھر میں ان کی ایک عزت بھی ہے، ایک حیثیت بھی ہے اور میرا شوہر میری باتوں کو سنتا بھی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے پوری گفتگو میں کی ہیں کہ برائے مہربانی ان باتوں کا خیال کریں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو 2024 کا ڈیٹا ہے اتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ جتنے سیشن کورٹس ہیں اس میں لائن سے کیسز لگے ہوئے ہیں ڈیورس کے، لائن سے کیسز لگے ہوئے ہیں خلا کے، اور این جی اوز اس وقت پوری طریقے سے جو فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں پورے طریقے سے لگی ہوئی ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے، طلاقیں زیادہ سے زیادہ کرائی جائیں تاکہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، بے غیرتی پھیلے، اور جو مغربی تہذیب کا ایجنڈا ہے کہ وہ فیمنزم کو عام کرے، وہ پورا کا پورا اسی طرح پھیل سکتا ہے کہ عورت کو آزاد اس معنوں میں کر دیا جائے کہ اس کو شوہر کی ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے اور شوہر کی حفاظت سے اور شوہر کے سائے سے ہٹا دیا جائے۔ جب وہ آزاد ہو جائے گی پھر اس کا جو دل چاہے گا کرے گا، اور کیونکہ حدیث شریف کے مطابق وہ ناقص العقل ہے تو اس میں وہ پھر وہ غلطیاں کرتی ہے جس کے نتائج صرف اس کے گھر اور خاندان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شعور کے ساتھ ہمیں زوجین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور فریقین کو اپنی زندگی، ذاتی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔